جی، سورۃ توبہ اور آیت نمبر 56۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں یہ کلاس کا آغاز کروں ترجمے کی، ایک سوال آیا تھا کہ کل ہم نے بات کی تھی منافقین کے حوالے سے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ نماز جب بھی پڑھنے آتے ہیں بڑی سستی کے ساتھ، اللہ کسالہ، بڑی کاہلی اور سستی کے ساتھ یہ نماز پڑھنے آتے ہیں۔ اور میں نے کل یہ بات کہہ دی تھی کہ یہ ہے وہ چیز جو ہمارے لیے بڑی ایک تکلیف دہ صورتحال پیدا کرتی ہے۔ باقی جو منافقین کی باتیں بتائی گئی ہیں بہرحال وہ ہم میں نہیں ہیں، اللہ کے رسول کی مخالفت ایسا نہیں ہے، ہم مانتے ہیں، دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، جو بھی ان کا فرمان ہے وہ سب سے پہلے ہے۔ اور یہ جو ایک چیز ہے کہ نماز کی طرف آنا اس انداز میں کہ دل آپ کا اس طرح سے تیار نہیں ہے، راضی نہیں ہے، اس نماز کو جس اسپرٹ پہ اللہ نے اسے عطا کیا، آپ جانتے ہیں نا کہ یہ دو چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے تحفے کے طور پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی۔ جانتے ہیں آپ لوگ یہ تحفہ کب دیا؟ معراج پہ، جب اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا تب نماز فرض ہوئی ہے، یہ نماز پنجگانہ جسے آج ہم پڑھتے ہیں۔ اور معراج کب ہوا اس کے بارے میں روایات بہت مختلف ہیں، کسی کا اتفاق نہیں ہے، لیکن جو راجح اقوال ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ 10 نبوی کے بعد ہے، 11 12 13 کے بارے میں روایات آتی ہیں، یعنی پروفٹ، یہ جو آپ کی پروفیٹک لائف ہے اس کے 12ویں یا 13ویں سال میں، تو اب کوئی حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے، یعنی آپ کا جو مکن پیریڈ ہے، ٹورڈز دی اینڈ آف دیٹ مکن پیریڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا، اور معراج پہ اللہ نے یہ دو چیزیں عطا کی، ایک سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اور یہ نماز پنجگانہ۔ یہ واحد فریضہ ہے جو کہاں فرض ہوا؟ آسمانوں پر، باقی تمام فرائض اسی دھرتی پر، آن دا فیس آف دس ارتھ یہاں فرض ہوئے، لیکن نماز اللہ نے وہاں بلا کر دی۔ اور یہ بھی آپ کے سامنے یہ روایات میں آتی ہے بات وضاحت اور صراحت کے ساتھ، اولاً کتنی نمازیں فرض تھیں؟ 50، اور پھر وہ ایک بیک اینڈ فورتھ جو سلسلہ چلا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر کتنی بچ گئیں؟ 5، اور اللہ نے فرمایا لا یبدل القول لدی، ہمارے یہاں بات بدلی نہیں جاتی، 50 کہیں تھی تو یہ بس کنسیشن ہماری طرف سے ہے، یہ امت 5 پڑھے گی، ثواب ہم کتنوں کا دیں گے؟ 50 کا ہی دیں گے اسی طرح۔ اور میں اب ظاہر ہے نماز کی اہمیت پر تو نہیں یہاں بات کرنی ہم نے، بس اتنی بات میں آپ کو بتلاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک صرف، الصلاۃ عماد الدین، نماز یہ دین کا کیا ہے؟ ستون، ستونوں پر کیا کھڑا ہوتا ہے؟ عمارت کھڑی ہوتی ہے، اور یہ دین کی عمارت، دین اسلام کی کس ستون پہ کھڑی ہے؟ نماز کی۔ ومن اقامہ، مزید تسلی کر دی آپ نے، ومن اقامہ فقد اقام الدین، ستون کھڑا رہے گا تو بلڈنگ کھڑی رہے گی، ومن ہدمہ فقد ہدم الدین، جس نے اسے ڈھا دیا، اسے گرا دیا، اسے منہدم کر دیا تو بلڈنگ آٹومیٹکلی کلیپس کر جائے گی، بلڈنگ کا وجود ہی کوئی نہیں ستون کے بغیر۔ سوال یہ آیا تھا کہ کچھ مصروفیات ہوتی ہیں، کچھ بچوں کے مسائل ہیں، یا اور اب ظاہر ہے کاروبار زندگی اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ آپ کو اپنے معاشیات کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے، گھر کی معیشت کو دیکھنا ہے، اور پھر کلچر ایسے ڈیولپ ہو گئے ہیں آنے جانے کے، اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کے، کہ گویا کہ نماز کو ان کے وقت پر ادا کرنا ایک ناممکنات میں ہو گئی ہے یہ چیز۔ لیکن میں صرف یہ کنسیپٹ آپ کے ذہن میں تازہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی جو عمارت ہے یہ کھڑی ہے نماز کے ستون پر۔ آپ اس پیرابل کو سمجھنے کے لیے پہلے نا اپنے ذہن میں ایک عام بلڈنگ کا تصور لائیں، کوئی بھی عمارت ہو جو ستونوں پر کھڑی ہے، اب آپ اس میں آفیسز بنے ہوئے ہیں، کمرے ہیں، آپ بیٹھتے ہیں ان میں، تو لیٹس سے فار ایگزامپل آپ کو اب اپنا سامان موو کرنا پڑے اس بلڈنگ کے اندر، ٹھیک ہے نا جناب، کوئی تبدیلی کرنی پڑے، تو آپ کس چیز کی تبدیلی کریں گے؟ کس چیز کو اپنی جگہ سے ہٹائیں گے؟
ستونوں کو ہٹائیں گے یا اپنے دوسرے جو آپ کے وہاں سامان پڑا ہے، فرنیچرز ہے، یہ ٹیبلز ہیں، الماریاں ہیں، آپ کو سیٹنگ چینج کرنی ہے تو آپ کن چیزوں کو ادھر ادھر کریں گے؟ ستون کو کہ دوسرے ادھر باقی چیزوں کو؟ ستون کو آپ ہلا نہیں سکتے بھائی، وہ ہل گیا تو بلڈنگ نہیں کھڑی رہے گی۔ آپ کا باقی جو کچھ بھی آپ نے موو آپ کر سکتے ہیں، آپ کو بھلے الٹا ہونا پڑے سیدھا ہونا پڑے، آپ ستون نہیں ہلا سکتے، باقی جو بھی ہوگا آپ باقی کریں گے، ستون کو نہیں آپ چھیڑ سکتے۔ تو اس پر کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں۔ نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کرنا ہے، اس میں کوئی ایکسکیوز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور نماز کا وقت کیا ہے، اس میں غلط فہمی نہ رہے آپ کے ذہنوں میں۔ اگر آپ بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، تو آپ کے نزدیک بس وہ ظہر کا وقت اسی وقت ہوگا کہ جب 1:30 بجے، اب یہ 1:30 بجے اذان ہو گئی تو نماز کا وقت شروع ہو گیا، اور بس وہ 15 منٹ بعد پھر جماعت کا وقت گزر گیا۔ نہیں، یہ اہل حدیث ہیں تو بس 1 بجے آپ کی وہ وقت گزر گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے سورج کے زائل ہونے سے 12:30 کے بعد، اور وہ رہتا ہے کب تک؟ 3، 3:30، 4 بجے تک۔ یہ ہے نماز کا وقت۔ اس میں جب بھی پڑھ لیں تو وہ نماز ادا ہے، قضا نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب ظہر کا وقت ختم ہوگا تو کس کا شروع ہو گیا؟ عصر کا۔ اور یہ کب تک رہتا ہے؟ غروب سورج کو کچھ دیر پہلے تک۔ تو اس میں اگر آپ نے پڑھ لیا تو یہ نماز کیا ہے؟ ادا ہے، قضا نہیں ہے۔ اسی طرح عشاء کا وقت ہے، ایک روایت میں آیا کہ آدھی رات تک عشاء کا وقت ہے، تو آپ نے عشاء بھی پڑھ لی تو وہ کیا ہے؟ ادا ہے، قضا نہیں ہے۔ تھوڑا وقت صرف 2 نمازوں کا ہے، ایک ہے مغرب اور ایک ہے فجر، ان دونوں کی پابندی کر لیں ذرا ٹائم پہ، تو باقی 3 نمازوں میں ٹائم ہے آپ کے پاس، کام کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو قضا نہ کریں، ظہر کو عصر کے وقت میں نہ داخل کریں، اور عشاء اٹھ کے صبح نہ پڑھتے پھر رہے ہوں آپ، نہیں، اس طرح نہ کریں۔ اور اس میں مزید اللہ رب العزت نے ایک جو چھوٹ دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سویا پڑا ہو یا دوسرا کوئی بھول گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھوٹ دی ہے۔ کس نے دی ہے؟ اللہ کے رسول، حدیث میں آیا ہے کوئی شخص اگر سو گیا ہو تو جب اٹھے وہ اس کا وہی ٹائم ہے نماز کا۔ جیسا کہ خود اللہ کے رسول ایک دفعہ سوئے رہ گئے، فجر کے نماز آپ نے سفر پہ تھے تو آپ سونے لگے، تو بلال کو کہا کہ جی آپ بھائی مجھے اٹھا دینا صبح۔ حضرت بلال تھے یا پتہ نہیں کون تھے، وہ حضرت بلال بھی سو گئے، تو وہ سورج نکلا، سورج کی کرنیں پڑی تو ان کی آنکھ کھلی، اللہ کے رسول کو اٹھایا۔ آپ نے کہا کہ بھائی، انہوں نے کہا بھائی جس چیز نے آپ کو سلا دیا اسی نے مجھے بھی سلا دیا، اس میں میں کو قصور تھوڑا ہے۔ تو آپ نے بعد میں نماز ادا کی، یعنی جب سو کے اٹھے تو وہی وقت ہے نماز کا، پھر وہ بھی ادا ہوگی، قضا شمار نہیں ہوگا۔ تو باقی اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے، نمازوں کا ٹائم کھلا ہے، آپ ادا کریں اپنا کام کاج، جو تھوڑا بہت ایمرجنسی کی صورت میں بھی ہے وہ پہلے کر لیں، پھر پڑھ لیں نماز۔ اور یہ 2 نمازیں ہیں، ان کا ذرا دھیان رکھیں، مغرب کی نماز اور فجر کی، ان کا ٹائم تھوڑا کم ہوتا ہے۔ باقی کوئی آپ کو اجازت نہیں ہے نماز قضا کرنے کی، کوئی قضا، ایک نماز آپ نے قضا کر دی، ساری عمر پڑھتے رہیں تو اس کی ادا کے جتنا ثواب آپ کو نہیں۔ اب آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 56، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ۔ یہ منافقین کا تذکرہ، سورۃ توبہ تو بس ہے ہی منافقوں کے بارے میں۔ وَيَحْلِفُونَ، اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، they swear to God، إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، بس تم ہی میں سے ہی ہیں، وہ بالکل تمہارے جیسے ہیں، جیسے تم ویسے وہ، کوئی فرق نہیں ہے۔ قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم اگر نہیں جا سکے آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں تو کوئی ہمارے دلوں میں کھوٹ نہیں ہے، ہم بالکل تمہارے جیسے ہیں، تم ہی میں سے ہیں۔ وما هم منکم، اللہ کیٹاگوریکل۔ جی جی سر۔ اچھا، میں ایک بات کی وضاحت کر دوں بڑے کلیئر الفاظ میں، ہم لوگ علماء میں سے نہیں ہیں۔ علماء سے میری مراد ایسے ہے کہ جو یہ فقہی احکامات سے متعلق سوالوں کے جوابات دیتے ہیں، وہ علماء جو احکامات سے متعلق آپ کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔
میں یہ نماز کے حوالے سے بھی میں نے آپ کے سوال کا جواب نہیں دیا تھا، سوری میں یہ بات بتانا بھول گیا تھا، میں نے اوور آل ایک نماز کی امپورٹنس رکھی تھی، باقی جس کو جو مسائل ہوں اس طرح کے، اپنی کوئی خاص صورتحال درپیش ہو، تو اس حوالے سے آپ رابطہ کرتے ہیں اہل علم علماء سے۔ میری ان سے مراد یہ ہے کہ جو فقہ کے ماہر ہوتے ہیں، یعنی جو بھی کوئی شخص ہو وہ اپنے مسلک کے کسی بھی عالم سے وہ رائے لے اس حوالے سے۔ ہم فقہی معاملات میں رائے دینے سے گریز کرتے ہیں، بلکہ اسٹریٹ فارورڈ کیٹیگوریکلی ہم یہ علماء کی طرف ریفر کر دیتے ہیں۔ جب بھی کوئی ہم سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے، حکم پوچھا جاتا ہے کسی فقہی معاملے میں، ہم یہاں کام کرتے ہیں تذکیر کا، اللہ کی یاد دہانی کا، اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف جوڑنے کا کام ہمارا ہوتا ہے۔ قرآن ہے، سیرت ہے، بنیادی چیزیں ہیں، باقی مسائل کے لیے ہم خود علماء سے پوچھتے ہیں، اور کوئی ہم سے پوچھے تو ہم انہیں بھی ریفر کرتے ہیں علماء کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس میں نمبر آپ کو دے دیا جائے گا، جو ہمارے ادارے کے مفتی صاحب ہیں، تو آپ ان سے رابطہ کا آپ نمبر ان کو دے دیں، پرووائڈ کر دیں جو بھی ہے۔ وما ہم منکم، اللہ رب العزت ڈینائی کر رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ تم میں سے نہیں ہیں، وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، اصل یہ بات ہے کہ یہ قوم ایسی ہے کہ جو بس تم سے جدا ہو گئے ہیں، علیحدہ ہو گئے ہیں تم سے۔ اللہ ان کو قوم ہی اور گردان رہے ہیں، تم علیحدہ قوم ہو، یہ علیحدہ قوم۔ لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وہم یجمحون، اگر انہیں کوئی ملجا مل جائے، ملجا کہتے ہیں پناہ گاہ کو، ماوا اور ملجا اردو میں لفظ بولا جاتا ہے، ماوا اور ملجا اس کا مطلب ہوتا ہے پناہ گاہ۔ قرآن میں بار بار ماوا آیا ہے، ماواہم النار، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ ہے۔ ماوا سے لفظ وہ آپ کو یاد آ گیا ہوگا، الم یجد کا یتیما فآوا، یہ ماوا اور ملجا اردو میں بولتے ہیں پناہ گاہ۔ لو یجدون ملجان، اگر ان کے پاس کوئی پناہ گاہ ہو، اس کو پتہ ہو کہ ادھر چلے جائیں گے تو مسلمانوں سے بچ جائیں گے، اگر ان کو کوئی پناہ گاہ مل جاتی، او مغارات، یا کوئی غاریں ان کو مل جاتی، زمین میں چھپنے کی کوئی جگہیں ان کے پاس ہوتی، او مدخلا لولوا، یا کوئی اور ان کے اس طرح کا کوئی ان کو کوئی شیلٹر مل جائے، لولوا الیہ، تو یہ بھاگ جائیں گے اس طرف، وہم یجمحون، اور رسیاں توڑا کر بھاگ جائیں گے۔ یہ ڈرتے مرتے اس لیے ہیں کہ ان کے پاس اور کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کوئی ایسا طاقتور ان کو کوئی قبیلہ یا کوئی رکن ان کو نہیں ملتا کہ تمہارے خلاف ان کے پاس جا کر سٹینڈ لیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ پر طعنہ کرتے ہیں، طعن زنی کرتے ہیں، فی الصدقات، صدقات کے معاملے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے اب جب مال غنیمت آتا ہے تو تقسیم کون کرتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ظاہر ہے آپ تو تقسیم کرتے ہیں عدل کے ساتھ، اور ان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ جن کی نظر ہی مال پر ہو کہ بس ہمیں زیادہ ملنا چاہیے، اب اگر آپ ان کو زیادہ نہیں دیں گے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ تانے دیتے ہیں کہ اے دل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عدل سے کام لیجئے۔ بھائی اللہ کے رسول سے زیادہ عدل کون کرے گا؟ آپ اگر عدل نہیں فرما رہے تو آپ سے بڑھ کے کون عادل ہے؟ یہ ایسے نالائق ہیں، آپ پر طعن زنی کرتے ہیں صدقات کی تقسیم کے معاملے میں۔ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر انہیں دے دیا جائے تو بس پھر تو راضی ہیں، پھر خوش ہیں، پھر تو کہتے ہیں کیا بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو بہت آپ کے ساتھ ہو کے بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اور جب ان کو نہ دیا جائے اس میں سے، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، پھر بس بڑا غصہ آ جاتا ہے انہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر یہ لوگ راضی ہو جاتے، خوش ہو جاتے اسی پر جو دیا ان کو اللہ نے اور ان کے رسول نے، وقالوا، اور یہ کہہ دیتے، حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، سیؤتین اللہ من فضلہ، سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، اور عنقریب ہمیں دے گا اللہ اپنے فضل میں سے اور اس کا رسول بھی۔ یہ باتیں اگر کہیں، انا الی اللہ راغبون، اور پھر یہ کہ ہم تو اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، اگر یہ ایسا کچھ کہتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اگلی آیت آ رہی ہے سورۃ توبہ کی، یہ جس میں زکوٰۃ کے مصارف بتلائے گئے ہیں۔ یہ آیت ہے جس میں زکوٰۃ کے مصارف کا بیان ہے۔ انما الصدقات للفقراء، دیکھیے ہم سورۃ بقرہ کے
ذیل میں یہ بات بیان کر چکے ہیں، کیونکہ سورۃ بقرہ کے اندر 2 رکوع آئے تھے بڑے مفصل، جس میں انفاق فی سبیل اللہ کی بات کی گئی تھی۔ اس وقت بھی میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ایک ہے صدقہ، ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ جب آپ صدقات بولتے ہیں تو ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، لیکن وہ آپ خرچ کر رہے ہیں ابنائے نوع انسان کے لیے۔ جب آپ اللہ کے بندوں پر اپنا پیسہ لگائیں، یتیموں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، ہاں جی، جو آپ کے معاشرے میں پسے ہوئے لوگ ہیں، آپ ان کی داد رسی کے لیے جو پیسہ لگاتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ صدقات۔ زکوٰۃ اسی معنوں میں آتا ہے، زکوٰۃ کی صدقات کے معاملے میں زکوٰۃ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں پیورلی انفاق فی سبیل اللہ تو اس میں مال خرچ کرنا ہوتا ہے اللہ کے دین کو مضبوط کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی مدد کرنے کے لیے۔ اللہ کا دین وہ مشن ہے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ کو دیا تھا، اس مشن کو پورا کرنے کے لیے جو بھی آپ اپنا پیسہ لگائیں گے وہ ہے ڈائریکٹ انفاق فی سبیل اللہ۔ جی، یہاں پر اب صدقات کا ذکر ہے۔ انما الصدقات للفقراء، صدقات کن کے لیے ہیں؟ زکوٰۃ کس کے لیے ہے بھائی؟ پہلا مصرف للفقراء، فقراء کے لیے، بالکل جو مفلوق الحال لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے، والمساکین، اور ان کے بعد جو کچھ کسی درجے میں محتاج ہیں، ان کی ضروریات زندگی جو ہیں بنیادی وہ پوری نہیں ہو رہی۔ ایک تو ہیں جو بالکل مفلوق الحال ہیں، اور دوسرے وہ جو کچھ ابھی لڑ رہے ہیں اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں، ان کے لیے۔ والعاملین علیہا، اور تیسرا جو زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے والے لوگ ہیں، یہ بھی فل ٹائم جاب ہے نا بھائی، آپ زکوٰۃ کلیکٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو مانیٹر کر رہے ہیں، کس کے کتنے ایسٹس ہیں، اس پر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، اس کو سارا ایویلویٹ کرنا، پھر اس کی کلیکشن کرنا، جو یہ کام کرے گا زکوٰۃ اس کو بھی دی جا سکتی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب کے لیے، دلوں کو موڑنے کے لیے اسلام کی طرف۔ آپ کو لگتا ہو کہ یہ آپ کا پوٹینشیل ٹارگٹ ہے، ایک بندہ ابھی مسلمان نہیں ہے، آپ کے زیر دعوت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو جائے گا، تو زکوٰۃ کا مال آپ اس کے دل کو اسلام کی طرف موڑنے کے لیے بھی لگا سکتے ہیں۔ اس کو کھانے شانے کھلانا، یا اس کی اور ضرورت پوری کرنا، یا اس کو اور کچھ دے دینا، تاکہ اس کا دل کس طرف موڑ آئے؟ اسلام کی طرف، تالیف قلب کے لیے۔ وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کرنے میں، گردنوں کو آزاد کرنا مراد غلاموں کو آزاد کرنا ہے۔ والغارمین، اور قرض داروں کی مدد کرنے میں۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں۔ زکوٰۃ یہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، تو اس میں پھر اب مسجدوں والے چندے بھی مانگیں گے، یا ویسے بھی اور کوئی دینی کام ہو سکتا ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ فی سبیل اللہ۔ کیا ہے؟ فی سبیل اللہ۔ تو یہ ایک آپشن، ایک مصرف اللہ نے زکوٰۃ کا یہ بھی بتا دیا کہ فی سبیل اللہ بھی آپ اسے خرچ کر سکتے ہیں۔ تو فی سبیل اللہ کی ذیل میں مدرسے لیتے ہیں زکوٰۃ، مسجدیں لیتی ہیں زکوٰۃ، یہ فی سبیل اللہ کے ذیل۔ وابن السبیل، اور مسافروں کی مدد میں بھی۔ آج کل آپ اب یہ اگر اسلام کی تعلیمات پہ عمل کریں گے، ٹورزم انڈسٹری کا تو بیڑا بھٹا نہیں بیٹھ جائے گا۔ ہاں جی، جو بھی مسافر آیا ہوا ہے اس کو پروٹیکشن پرووائڈ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس کا دھیان رکھیں جہاں بھی آپ کو مسافر ملے۔ جناب بہرحال یہ مصارف ہیں، دوبارہ دیکھ لیں۔ زکوٰۃ کس کے لیے؟ زکوٰۃ آپ کس کس کو دے سکتے ہیں؟ فقراء کو، مساکین کو۔ فقراء اور مساکین میں فرق تھوڑا سا ہے کہ فقیر بالکل ہی جس کے پلے ککھ ہی نہ ہو وہ فقیر ہے، بالکل محتاج، بالکل مفلوق الحال، اور مسکین وہ ہے جس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی۔ اور پھر اس کے بعد ہے زکوٰۃ اکٹھے کرنے والے، اور پھر وہ لوگ کہ جن کا دل آپ دیکھتے ہوں کہ وہ اسلام کی طرف مڑ رہا ہے، ان کے دل کو موڑنے کے لیے، یا گردنیں آزاد کرانے میں، قرض داروں کا قرض چکانے میں اللہ کی راہ میں، اور مسافروں پر۔ فریضۃ من اللہ، یہ جو چیزیں ہیں اللہ کی طرف سے فرض کر دیں، یہ صدقات اللہ کی طرف سے
فرض کر دیے گئے ہیں۔ دیکھیے زکوٰۃ جو ہے اسلامی معاشرے کے اندر اللہ کے رسول نے گویا ایک لائن کھینچ دی، اللہ نے ایک زکوٰۃ کیا ہے، ایک لائن ہے، اس لائن سے جو لوگ معاشرے میں اوپر ہیں وہ زکوٰۃ دیں گے، اور جو لوگ اس لائن سے نیچے ہیں وہ زکوٰۃ لیں گے۔ اور یہ اتنا بہترین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام بنا کر دیا، جس کو حضرت عمر ابن خطاب نے اور بعد میں بنو امیہ کے اس طرح یہ نافذ رہا کہ چشم فلک نے یہ منظر دیکھے ہیں کہ زکوٰۃ اور صدقات دینے والوں کو کوئی لینے والا ملتا نہیں تھا۔ یہ حقیقت ہے بھائی، کتنی پراسپرس اسٹیٹ، کتنی ویلفیئر اسٹیٹ، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ آج ملک ہے، کوئی نام لیں جہاں غریب نہ بستے ہوں، آپ کو صرف دکھائے وہ جاتے ہیں کہ جو بڑا زبردست ہوتا ہے نظام، اگر نہ کون ان لوگوں کے اوپر کیمرے جا کر مارتا ہے کہ جو غربت میں زندگی گزار رہے تھے، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال واللہ علیم حکیم، اور اللہ آل نوئنگ آل وائز۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، ان میں سے بعض ایسے ہیں نالائق، وہ ایذا دیتے ہیں اللہ کے، دے کاز پین، تکلیف دیتے ہیں اللہ کے رسول، کان بھر بھر کے باتیں کر کر کے، اتنی کمپیلنگ اپنی جناب اعلیٰ اپنے ایسی مجبوریاں بتاتے ہیں، دیکھیں جی ہم تو بڑے، ہمارا یہ بڑا مسئلہ ہے، ہماری یہ وہ ہو گیا، یہ ایذا دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر بعد میں کہتے ہیں ہوا اذن، یہ تو بھولے انسان ہیں، کانوں کے بس کچے ہیں، صرف اذن، اذن ایک درجے میں انسلٹ ہوا کرتی تھی، جو کلاسک عربک ہے اس میں اذن کسی کو کہنا ایک درجے میں یہ ایک گویا کہ ایک بری بات ہوتی تھی۔ اذن کسے کہتے ہیں؟ کانوں کو، بس یہ کان ہی کان ہے، بیچ میں کچھ نہیں ہے، بس یہ بھیجا شیجا کوئی نہیں ہے، یہ کان ہے بس، کوئی عقل شکل نہیں، اس طرح کا۔ وَيَقُولُونَ هُوَ اذن، اور یہ نبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اذن، قل آپ فرما دیجئے اذن خیر لکم، یہ نبی کا اذن ہونا تمہارے لیے خیر ہے، یہ تمہیں کچھ کہتے نہیں ہیں، یہ تمہارے لیے بھلا ہے، تمہیں ابھی سمجھ نہیں آ رہی، وگرنہ اللہ اپنی باتیں تمہاری ساری انہیں بتائے اور یہ اٹھ کر تمہارا سارا چیک اپ شروع، کیا بچے گا تمہارے پاس؟ اس کا یہ سن لینا تمہاری باتیں تمہارے لیے بہتر۔ قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ، وہ نبی تو ایمان رکھتا ہے اللہ پر، ویؤمن للمؤمنین، اور وہ بات مان لیتا ہے مؤمنین کی، جب بھی اس کے، اب یہ دیکھیں بڑا پیارا فرق نوٹ کیجئے، جب اللہ کے ساتھ آیا ایمان کا لفظ تو وہاں باللہ ہے، جب آگے مومنین کے لیے آیا تو کیا با نہیں ہے، لام ہے، یؤمن للمؤمنین، اللہ پہ ایمان رکھتا ہے یہ رسول اور مومنین کی باتیں مان لے، ایکسیپٹ کرتا ہے، یؤمن للمؤمنین، تصدیق کرتا ہے، ٹھیک ہے جو بات آپ نے کہی صحیح۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور یہ نبی ہمارا تو رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ، اور وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں اللہ کے رسول کو، لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْزُوكُمْ، وہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی تمہارے سامنے تاکہ تمہیں خوش کر سکیں۔ ابھی وہ کن کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو، اب یہ جمع کیسی کے آ گئے ہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے تو وہ جھوٹ نہیں نا اس طرح چاہ، اب صحابہ جو باقی معاشرے کے ان کے دوست ہیں اپنے، جن کے ساتھ یہ اچھا چلے، ان کے ساتھ تو بائی کاٹ نہ ہونا، پورا اگر سوشل بائی کاٹ ہو تو ان اینڈ آف اٹ سیلف اتنی بڑی سزا ہے یہ۔ تو بہرحال اپنے وہ جو ہمسائے ہیں مومن، ان کے ساتھ ذرا دیکھو، ہم تو اس لیے نہیں جا سکے، یہ مسائل تھے ہمارے۔ یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں تمہارے لیے، لیرزوکم، تاکہ تمہیں راضی کر سکے، واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں اس بات کا کہ انہیں راضی کیا جائے، انہیں خوش کیا جائے۔ ان کانوا مؤمنین، اگر وہ ہیں مومن۔ علم یعلموا، کیا یہ بات جانتے نہیں ہیں، انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کہ جو شخص مخالفت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو فإن لہ نار جہنم، اس کے لیے تو آگ ہے بھئی جہنم کی، خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، ذالک الخزی العظیم، اور یہ رسوائی ہے بہت بڑی۔ یحذر المنافقون، اور یہ منافق ڈرتے بھی رہتے ہیں، کس بات سے ڈرتے رہتے ہیں؟ ان تنزل علیہم سورۃ، کہ آپ کے اوپر کوئی سورت نہ نازل ہو جائے۔ ہماری کیفیت کیا ہے خود تو جانتے، دیکھیے منافق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں کانشیس منافق، کانشیس ہپوکریٹ، اور دوسرا سب کانشیس۔ کانشیس وہ جسے پتہ ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا جناب، اور سب کانشیس وہ جس کو آئیڈیا نہیں ہے، کہ وہ سب کانشیس کی کیٹیگری میں ہم فال کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہمارے اعمال جو ہیں وہ کسی اور طرف چلے گئے ہوتے ہیں۔
سب کانشیس لیول پہ. لیکن یہ نکمے کچھ ایسے تھے جو کانشیسلی یہ سب کچھ کر رہے تھے. اور منافق ڈرتے رہتے ہیں ان تنزل علیہم سورۃ، کہ ان کو سورت نہ نازل کر دی جائے، تنبئہم بما فی قلوبہم، وہ سورت بتا دے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. پھر قل استہزئوا، آپ ان سے کہہ دیں چلو بھائی کر لو مذاق، اڑا لو تم مذاق، ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ نکالے گا وہ چیز جس سے تم ڈرتے ہو، جو تمہارے دلوں میں ہے، جس سے تم ڈر رہے ہو، اللہ وہ چیز واقعی ظاہر کر کے رہے گا. معاملہ یہ تھا کہ جو کہا جا رہا ہے کہ مذاق اڑا لو، ایک صحابی تھا بیچارہ، وہ اللہ کے رسول کا غزوہ تبوک کی آپ جانتے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آئے، خرچ کر دو. ایک صحابی تھا بیچارہ، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اس نے رات کو کیا کی، وہ کی ایک پانی لگایا رات کو، اور اسے اس کی اجرت میں کچھ کھجوریں ملی. آدھی کھجوریں اس نے گھر دے دیں اور باقی آدھی کھجوریں اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ جو غزوے کی جنگ کی تیاری میں جو سامان لوگ دے رہے تھے اس میں کچھ کھجوریں بھی. اب وہ جو جب اس نے لا کر کھجوریں دی تو دیکھنے والوں نے دیکھا، اور یہ جو منافق تھے انہوں نے خوب مذاق اڑایا. اچھا جی ماشاءاللہ یہ اب کھجوریں ہیں کہ جو رومی فوج کو شکست دیں گی. کیا بات ہے جناب، دیکھنا کھجوریں کتنی ہیں، ادھر رومی فوج ہے. نہیں یہ ٹھیک ہے، ان کے ذریعے سے انہیں شکست ہوگی. کمال کر دی جناب آپ نے. یہ تو اصل تو ہے ان کی کنٹریبیوشن، یہ جو لائے نا کھجور، کمال تو انہوں نے کر دی ہے. کوئی اس طرح کی انہوں نے باتیں کی دو چار. تو اللہ رب العزت، اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ قدردان کون ہوگا چیزوں کو سمجھنا. آپ نے فرمایا ان کھجوروں کو اس پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو. یہ کھجوریں بڑی بابرکت، اس کی وجہ سے یہ سارا جو بھی مال جمع ہوا ہے سب میں برکت آ جائے گی. تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے کہو اڑا لو مذاق. آگے بھی آئے گا یہ حوالہ. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ یہ تم نے باتیں کی ہیں اس طرح کی، تو لَيَقُولُنَّ، وہ یہ لازماً کہیں گے کہ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، وہ گپ شپ کر رہے تھے، ہمارا کوئی مقصد یہ نہیں تھا. اس طرح ان کا مطلب یہ کہ انسلٹ کرنا، ہم تو ویسے گپ شپ میں بات جیسے ہو رہی تھی اس طرح، ہمارا یہ مقصد نہیں تھا. یہ آگے سے یوں کہیں گے قُلْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَزْعَمُونَ، اور اللہ کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو. لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ آج تم، قد کفرتم بعد ایمان، مسئلہ یہ ہے کہ تم کفر کر چکے ہو اپنے ایمان لانے کے بعد. ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم معاف کر دیں گے تم میں سے ایک جماعت کو، تو نعذب طائفۃ منکم، ایک کو تو ہم لازماً عذاب دے کر رہیں گے، بانہم کانوا مجرمین، ان کے ان جرم کی وجہ، یہ جو ان کے کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں ان کی وجہ سے. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد منافق عورتیں، یہ بس ایک ہی اپنا گروہ ہے ان کا، ایک دو، دے ہینگ آؤٹ ود ایچ ادر، یہ بس ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہتے ہیں. انگریزی میں کہتے ہیں برڈز آف فیدر فلاک ٹوگیدر، یہ اکٹھے چلتے ہیں، ایک دے آر ان دا سیم بوٹ، ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے ہیں. یہ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ حکم کس چیز کا دیتے ہیں؟ منکر کا، برائی کا حکم دیتے ہیں. یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، اور معروف سے روکتے ہیں. اچھا یہاں ایک نقطہ یہ بھی سمجھ لیں، آپ کے ذہن میں پہلے ہوگا، بس آپ کو ریمائنڈ کروا دوں. یہ جو معروف اور منکر جب آتا ہے نا مکی صورتوں میں، تو اس کا ایک جنرل پرسیپشن ہوتا ہے. whatever is known to be good is called معروف, whatever is known to be evil is considered to be منکر. جو شے ہر کسی کو لگ رہا ہو کہ یہ اچھی ہے، فطرت جس کو اپروو کرے وہ معروف ہے، اور جس کو فطرت جس سے اباح کرے بری چیز ہے، سمجھ آ رہا ہے، واضح محسوس ہو رہا ہے، وہ منکر ہو جائے گی. لیکن جب یہ ٹرم آئی ہے مدنی قرآن میں معروف اور منکر کی، اب معروف وہ ہے جسے اللہ کے رسول نے حلال کیا ہے، وہ معروف ہے، اور جسے اللہ کے رسول نے حرام کر دی وہ کیا ہے؟ وہ منکر ہے. مدنی قرآن کے اندر یہ جو ٹرم آتی ہے، اس سے مراد اسلام میں حلال اور حرام چیزیں ہیں. تو وہ حکم دیتے ہیں تم کو یہ منافقین کہ ان حرام چیزوں، غلط چیزوں کا، اللہ کے رسول کی مخالفت کا حکم دیتے ہیں، اور روکتے ہیں معروف چیزوں سے، اچھی چیزوں سے، حلال چیزوں سے، جائز چیزوں سے. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور انہوں نے اپنے ہاتھ تو باندھے ہوئے ہیں، مال تو خرچ کرنا ہی نہیں ہے نا. نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، جواب میں اللہ نے انہیں بھلا دیا. ان المنافقین هم الفاسقون، یہ منافقی دراصل کرپٹ نیشن ہے.
وعد اللہ المنافقین، اللہ کا وعدہ ہے بھائی ان منافق مردوں سے اور ان منافق عورتوں سے، والکفار اور کافروں سے، ایک ہی کیٹیگری میں ہیں یہ دونوں، منافق مرد منافق اور کافر ایک ہی کیٹیگری۔ کیا وعدہ ہے اللہ کا ان کے لیے؟ نار جہنم، آگ ہے جہنم کی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہی حسبہم، اور وہ آگ کافی ہے ان کو، کفایت کرے گی۔ کفایت تھوڑا بہت کفایت کرے گی۔ وہ جو آخری صورت ہے کیا، سورۃ قاریہ، اس کے آخر میں کیا آتا ہے؟ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، وہ آگ کیسے ٹریٹ کرے گی؟ ماں بن کے، ماں کی ایک خوبی یہ ہے کہ ماں بچے کو اپنے چھاتی سے لگائے، دور نہیں ہونے دیتی، ماں کے اوپر جو کچھ بھی ہو جائے بچے کو اپنے چھاتی سے جدا نہیں کرتی۔ جہنم نے ان کو اپنے سینے سے نہیں الگ ہونے دینا، یہ حسبهم، وہ کفایت ہے ان کے لیے، وَلَعْنَهُمُ، اللہ کی لعنت ہو ان پر، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے جو ہمیشہ قائم رہے گا، اس نے نہیں ٹلنا۔ کالذین من قبلکم، تم بھی انہی لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، کانوا اشد منکم، وہ تو تم سے بھی زیادہ شدید تھے طاقت کے اعتبار سے، واکثر اموالا و اولادا، ان کے ایسٹ بھی تم سے زیادہ تھے، ان کے بچے بھی تم سے زیادہ تھے۔ فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم، انہوں نے بھی فائدہ اٹھا لیا اپنے جو بھی ان کا حصہ تھا دنیا داری میں، تم بھی فائدہ اٹھا لو جو بھی دنیا میں ہم نے تمہارے لیے ایک حصہ مقرر کیا ہے، کھا پی لو جناب۔ کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم وخذتم کالذی خاضوا، اور تم بھی اسی طرح باطل کے اندر غرق رہو، جس طرح وہ باطل میں غرق رہے تم بھی اسی طرح باطل کو ہی اپنے اوپر اوڑے رکھو۔ وخذتم کالذی خاضوا اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں حبط ہو گئے، بالکل ورتھ لیس، اعمال کی ان کے کوئی قدر نہیں ہے۔ یہ ایک آگے پڑھ لیں گے آپ، بڑا پیارا ایک امپریشن آیا ہے قرآن مجید میں، اللہ رب العزت نے بولا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، یہ لوگ آئیں گے قیامت کے دن اعمال کی گٹھڑیاں اٹھا کر، دنیا میں کیا ہوں گے؟ مومن ہوں گے، لیکن جو اعمال کیے ہوں گے ان میں خلوص نہیں ہوگا، اخلاص نہیں، نیت صحیح نہیں تھی نا، کام اور وجوہات سے کیے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا، ہم قدم آگے بڑھائیں گے، جیسے بالکل ذرا تصور میں لائیں نا جو سین، ہم وَقَدِمْنَا إِلَى مَا، ہم ذرا آگے قدم بڑھائیں گے، إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ان کے اعمال کی طرف، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، جیسے آپ آگے بڑھ کے لات نہیں مارتے کسی بھی چیز کو اور بے ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، کچھ پلے نہیں بچتا، سارے اعمال ان کے ہوا ہو جائیں گے، سارے اعمال ان کے دنیا اور آخرت کے حب، اولئک هم الخاسرون، اور یہ گھاٹا اٹھانے والے لوگ۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح، آئے نہیں ہیں ان کے پاس خبریں ان سے پہلے لوگوں کی، قوم نوح کی، قوم عاد کی، قوم ثمود، قوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفقات، مؤتفقات کہتے ہیں ان بستیوں کو جن کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا گیا ہو، تباہ و برباد کر دیا گیا، بستیوں کی خبریں نہیں آئیں ان کے پاس۔ یہ وہ مقام ہے جہاں قوم ابراہیم کا بھی ذکر کیا گیا، پتہ نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی قوم کس طرح کی تھی، کہاں انہیں بھیجا گیا، کوئی تفصیل ہمیں یہاں ملتی نہیں۔ حضرت ابراہیم کے انڈیویجول کیریکٹر کی بڑی تفصیل ہے قرآن میں، لیکن کسی قوم کی طرف انہیں بھیجا گیا ہے، قوم کو انہوں نے دعوت دی، پھر قوم کا، یہ چیزیں نہیں، اسی لیے یہ قصص النبیین میں شمار ہوتے ہیں۔ آئی نہیں ہے ان کے پاس خبریں۔ اچھا، یہ جو آیت ہے اس کو پڑھ کے یوں لگتا ہے جیسے یہ مکی قرآن میں، یہ مکی قرآن کا یہ خاصہ ہے، اس طرح سے انبیاء کا ذکر مکی قرآن میں ہوا ہے، اب یہ مدنی بھی ٹائم پیریڈ اینڈ ہو رہا ہے تو یہ آیت اسی مزاج کی۔ اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس آئے تھے رسول واضح دلیلیں لے کر، فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے تو ان پر ظلم نہیں کیا، یہ جو لوگ برباد کیے اللہ کوئی ظالم تو نہیں ہے، فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم، یہ خود تھے اپنی جانوں پہ ظلم، بتا دیا تھا ان کو کہ صحیح راستہ کون سا۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، پروٹیکٹنگ فرینڈز ہیں ایک دوسرے کے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ جائز باتوں کا ایک دوسرے کو حکم دیتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، برائیوں سے ایک دوسرے کو روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، یہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کے اندر امپلائیڈ ہے وہ میننگ کہ بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑی دلچسپی کے ساتھ اللہ کی طرف نماز، اس کے اندر سے اسٹیبلش کرنا نماز کو، نماز کی اسٹیبلشمنٹ میں، نماز کی اقامت میں اللہ کے ساتھ حضوری آٹومیٹیکلی شامل ہو گئی،
یعنی نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ کھڑا ہونا اقامت کا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا جناب؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور زکوٰۃ دیتے بھی منافقوں کی طرح نہیں ہے کہ دل راضی نہیں ہے پھر بھی دے رہے، نہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ ان قریب کیا فرمائے گا؟ اللہ کا رحم فرمانا کیا ہے؟ اللہ جنت میں داخلہ ہے، یہ اللہ کا رحم ہوگا، یہ اللہ کی مرضی۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین اللہ کا وعدہ ہے مومن مردوں سے، مومن عورتوں سے، جنات تجری من تحت الانہار، ایسے باغات کا کہ ایٹ دا باٹمز آف وچ ریورز ول بی فلوئنگ، کہ دامن میں نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین ہمیشہ رہیں گے اس میں، ومساکن طیبۃ، اور ایسے گھر ہوں گے کہ جو ہوں گے بھی اچھے اور یہ بھی انہیں پسند کریں گے۔ طیب کے اندر دونوں مفہوم آتے ہیں، اچھی چیز اور ایسی اچھی، بعض اوقات چیزیں اچھی ہوتی ہیں آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں اچھی آپ کو پسند نہیں آ رہی ہیں تو اچھی، لیکن نہیں، جنت میں جو تمہیں گھر دیا جائے گا طیب ہوگا بھی اچھا اور تمہیں بھی پسند آئے گا، پاک۔ فی جنات عدن، جو گارڈنز آف ایڈن، اس میں ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا، یہ تو سب سے بڑے، اللہ کی خوشنودی، تمہیں اللہ کی رضا نصیب ہوگی، ذالک هو، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی جہاد کیجئے کافروں کے ساتھ۔ یہ وہ لفظ ہے کہ جس میں یہاں جاہد سے مراد، جہاد سے مراد آپ قتال نہیں لے سکتے، اللہ کے رسول نے منافقوں کے ساتھ کوئی قتال نہیں کیا، تو اس آیت، یہ آیت دو مقامات پر آئی ہے، یہاں پر بھی آ رہی ہے، سورۃ تحریم کے اندر بھی آئی ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ، سختی کیجئے ان پر، واہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ۔ یحلفون باللہ ما قالوا، یہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم نے تو یہ بات نہیں کی، نہیں ہم نے تو ایسا نہیں کیا۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ وہ کلمہ کفر کہہ چکے ہیں، بعد اسلامہم، اپنے اسلام لانے کے بعد، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے تو ارادہ کر لیا تھا اس بات کا جسے یہ پورا نہیں کر سکے۔ اس آیت میں اشارہ کیا جا رہا ہے غزوہ تبوک سے واپسی کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اب گزرنا پڑا ایک ایسی گھاٹی پر سے جہاں بمشکل ایک آدمی گزر سکتا تھا۔ اللہ کے رسول اکیلے ہو گئے، ہاں جی، گھاٹی تنگ تھی نا، وہاں سے گزرنا تھا، تو اللہ کے رسول وہاں اکیلے ہو گئے۔ کچھ منافقین نے پروگرام بنایا اللہ کے رسول کو وہاں شہید کر دینے کا، ٹھیک ہے نا جناب؟ اب اللہ کے رسول اکیلے ہیں، وہ تقریباً 12 لوگ تھے، یہ 12 لوگ یہ تھے جن کے نام اللہ کے رسول نے کسے بتائے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ۔ مطلب یہ ہے کہ وہ انہوں نے حملہ کیا، اللہ نے بچا لیا، تو پھر اللہ کے رسول کے پیچھے کون تھے گھوڑے پر؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ کو بلایا، پاس آؤ۔ حذیفہ آئے تو آپ نے بتایا یہ نام یاد رکھو، یہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کے رسول نے اپنی 23 سالہ اس نبوی زندگی کے اندر کسی کو نام لے کے منافق نہیں کہا۔ یہ واحد موقع ہے، پہلا اور آخری، جس میں اللہ کے رسول نے 12 نام بتائے ہیں۔ اب پتہ نہیں اللہ جانے وہ کون سے نام تھے۔ حضرت حذیفہ نے اللہ کے رسول کا وہ بتایا ہوا راز رکھا، کسی کو بتایا نہیں۔ اور اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر کو کتنی تشویش ہوا کرتی تھی۔ یعنی دیکھیے، یہ بھی ایک سمجھنے کی چیز ہے۔ آج ہم مسلمان بڑی دلیری کے ساتھ اور بڑا منہ پھاڑ کے بہت بڑا سارا کہتے ہیں منافق تھوڑا ہیں، ایویں خام خواہ تم باتیں کرتے ہو یار، جو کچھ بھی کوئی ہم اللہ کے فضل سے منافق بہرحال نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ ہپاکریسی یہ ایک ہارٹ ڈیزیز ہے، ہاں، دل کی بیماری۔ دیکھو جب کسی کو دل کی بیماری ڈائگنوز ہو جائے تو وہ اس کو تو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا جناب؟ دل کی بیماری ہے نا، یہ ہپاکریسی دل کی بیماری ہے۔ تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے ما خافہ الا مؤمن، بلکہ پہلا جملہ یہ ہے ما امنہ الا منافق وما خافہ الا مؤمن۔ یہ ایسی بیماری ہے اس سے جو شخص خود کو محفوظ سمجھتا ہو، امینہ ہو، میں اس سے تو امن میں ہوں بھائی، یہ بیماری نہ میرے پاس نہیں، یہ بیماری مجھے نہیں ہو سکتی۔ جو خود کو محفوظ سمجھے اس بیماری سے، وہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کو وہ مرض ہے۔
اور جو ڈرتا رہے کہ یار ہو سکتا ہے شاید ہم منافق ہی نہ ہو گئے ہوں، یار ہو سکتا ہے، اب محسوس تو ہوتا ہے کہ ہم منافق ہی ہیں یار، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ اس کے سینے میں ابھی ایمان کی دولت ہے۔ اس مرض سے جو ڈرتا رہتا ہے وہ مومن ہے، اور جو اس سے کوئی نہیں ڈرتا وہ بے پرواہ، بس وہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ کیا ہے، منافق ہے۔ غالب کا بڑا پیارا شعر ہے کہ رہا خطرہ نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں رہزن کو۔ یہ عرب میں اب جب لوگ سفر کرتے تھے صحرا میں، تو ظاہر ہے جس بندے کے پاس کوئی تھوڑی بہت ہوگی دولت، کچھ اشرفیاں، وہ جب راستے میں آرام کرے گا اکیلا صحرا میں کہیں کسی درخت بستی کے پاس، اس کے پاس کافی ساری دولت بھی ہے، تو وہ بے فکرہ ہو کے سو نہیں سکتا، اس کے پاس دولت ہے بھائی، وہ تو جاگے نوٹے والی کیفیت میں جسے ہم کہتے ہیں وہ اس طرح سوئے گا۔ تو غالب کہتا ہے میرے پاس جو کوئی جمع پونجی تھی وہ ڈاکو لوٹ گیا، اب چوری کا خطرہ ہے کوئی نہیں، رہا خطرہ نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں رازن کو، تیرا شکریہ وہ لے گیا، اب میں سوؤں گا آرام سے پاؤں پھیلا کے۔ تو منافق کے دل میں ایمان کی دولت تو چلی گئی، اب وہ بڑے مزے سے کہتا ہے بڑے دبنگ انداز میں، نہیں 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 ہم منافق ہیں، پاگل ہو گئے ہو، ایسے نہیں ہے۔ مومن ڈرتا رہتا ہے، وہ کہتا ہے یار نہیں ہو سکتا ہے ہم منافق ہی نہ ہو۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے قصد کیا تھا، ارادہ کیا تھا، لیکن وہ اس ارادے کو پہنچ نہیں سکے۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور وہ نہیں انتقام لیا انہوں نے مگر اسی بات کا، ہاں جی، وہ کس چیز کا انتقام لیتے ہیں سوائے اس کے کہ اللہ نے غنی کر دیا ہے ان کو، اللہ اور اس کے رسول نے غنی کر دیا اپنے فضل سے مسلمانوں کو۔ یہ مسلمانوں سے کس بات کا انتقام لیتے ہیں؟ نہیں لیتے انتقام سوائے اس بات کا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے کیا کر دیا؟ غنی کر دیا۔ اَن یتوبوا یکو خیر اللہ، اب بھی اگر یہ کیا کر لیں گے، توبہ کر لیں گے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر یہ پھر جائیں گے، منہ موڑ لیں گے، روگردانی کریں گے، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ ان کو بڑا دردناک عذاب دے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، ان کے لیے نہ ہوگا کوئی زمین میں ولی نہ کوئی مددگار۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، اب یہ دو آیتیں آ رہی ہیں جس میں آپ کو پاکستان کا نقشہ نظر آئے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگر اللہ ہمیں اپنا فضل دے دے نا، لَنَصَّدَّقَنَّ، ہم بڑے صدقے کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم لازماً نیک ہو جائیں گے۔ بھئی اللہ ایک دفعہ فضل کر دے نا، بس پھر دیکھنا ہم کرتے کیا ہیں، ہم بڑے صدقے کریں گے اور نیک ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے اپنا فضل کر دیا، جو مانگ رہے تھے دے دیا، بخلوا بِهِ، now they became cheap، now they became miserly، اب انہوں نے پھر بخل کیا، وَتَوَلَّوْا، ہم پیٹھ دکھائی، منہ پھیر لیا، ہم مورزون، جانتے ہی نہیں ہیں، اتنے اگنورنٹ، پتہ ہی کوئی نہیں، چلو کوئی نہیں۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے پیچھے لگا دیا نفاق کو، ان کی ایڑیوں کے پیچھے پیچھے نفاق، ان کے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا۔ کیوں؟ الی یوم یلقونہ، اور یہ نفاق ان کے دلوں میں رہے گا جب تک وہ اس سے مل نہیں لیتے۔ کس سے نہیں مل لیتے؟ اللہ سے، قیامت کے دن تک یہ نفاق رہے گا ان کے دل میں۔ کیوں بھائی؟ بما اخلف اللہ، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے they backed out on their words, on their promise، اللہ سے وعدہ کر کے مکر گئے ہیں اور جھوٹ بولا اللہ کے ساتھ۔ اب ان دو آیتوں کو ذرا اپنے پس منظر میں رکھ کے سمجھیں۔ اگرچہ جو یورپین کولونائزرز تھے انہوں نے پوری مسلمان دنیا کو ہی کالونی بنایا تھا، کالونیز میں تبدیل کر دیا تھا، لیکن ان تمام کالونیز میں سے یہ جو انڈین کالونی تھی، اس میں ایک خطہ پاکستان کا 1947 کو دنیا کے نقشے پر وجود میں آیا، 1947 کو، اور یہ ملک بنانے والے جو لوگ تھے انہوں نے اللہ سے وعدہ کر کے
انہوں نے اللہ کے سامنے رو رو کے گڑ گڑا کر یہ ملک مانگا. آپ ذرا ذہن میں لائیں نا وہ دور 40 سے لے کے 47 تک کا. خانہ کعبہ، مسجد نبوی، مسجد اقصی، ہر مسجد کے اندر قنوت پڑھی جاتی تھی، اللہ تو اس بر صغیر کے مسلمانوں پر اپنا رحم فرما، یا اللہ تو ہمیں ملک دے دے. یہاں تو گاؤں ماتا کے ٹکڑے کرنے پر بھی ہمیں جان دینی پڑتی ہے. یا اللہ تو ہمیں ایسا خطہ دے جہاں ہم تیرے دین کے مطابق زندگی گزار سکیں، تیرے نبی کے دیے ہوئے نظام کے مطابق ہم اپنے بچوں کی پرورش کر سکیں، تربیت کر سکیں، زندگیاں گزار سکیں. تم لوگوں نے اللہ سے وعدہ کیا نا، اللہ تو ہمیں ملک دے تاکہ ہم تیرے دیے ہوئے نظام کے مطابق زندگی گزاریں، ہم نیک ہو جائیں گے. اللہ تو ملک دے. اللہ نے دیا کہ نہیں دیا؟ تم نے ایک مانگا، اللہ نے 2 دیے. بھائی آپ نے ایک مانگا تھا، اللہ نے اپنا فضل دگنا فضل کیا. تم نے جتنا مانگا اس میں دگنا فضل اللہ نے کیا. اور پھر تم لوگوں نے کیا کیا؟ بخلوا بہ وتولوا وهم معرضون. اللہ نے ملک دیا، پیٹھ دکھائی، منہ موڑ لیا، جیسے جانتے ہی نہیں اللہ کو. 76 سال ہو گئے آج جو اسلام کے نام پہ ملک بنا، ایک دن کے لیے بھی اسلام ایکسرسائز یہاں نہیں کیا گیا. ملک بننے کے بعد آپ کا پہلا وزیر قانون ہندو تھا، آپ کا پہلا وزیر خارجہ قادیانی تھا. آج تک 76 سال ہو گئے ہیں. دیکھو دنیا یورپین یونیورسٹیز میں 300 سالوں سے یہ بات پڑھائی جاتی رہی کہ قومیں بنتی ہیں، ملک بنتے ہیں وطن کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ، رنگ کی بنیاد پہ، علاقے کی بنیاد پہ، اپنے تاریخی جغرافیے کی بنیاد پہ. لیکن پاکستان ایک ملک بنا دنیا کے نقشے پر تمام پولیٹیکل سائنس کی ان ڈیفینیشنز کو رد کر کے. یہ ملک نہ زبان کی بنیاد پہ بنا، ایک زبان ہے، ہاں، سندھیوں کی اور، بلوچوں کی اور، پختونوں کی اور، پنجابیوں کی اور، بنگلہ اور زبان ہے. ان کے رنگ ایک ہیں، ان کی نسل ایک ہے، کوئی ان کی تاریخی جغرافیہ ہے. پہلے تھا کہیں پاکستان جو دوبارہ بن گیا؟ عراق پہلے تھا، دوبارہ عراق بنا، ٹھیک ہے جناب. باقی سارے ملک پہ، مصر تھا پہلے، بعد میں مصر بن گیا دوبارہ. تاریخی مقام یہاں کون سا؟ ایک ملک بنا نظریے کی بنیاد پر. تم نے اس نظریے کو پھر پیٹھ پیچھے پھینک دیا، اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ تعصب مضبوط ہوا. اور تعصب جب مضبوط ہوا تو آپ کے اوپر پہلا جو اللہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا برسا، مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا. اب بھی وہی حالت ہے. نظریے کو مضبوط نہیں کرو گے تو یہ تعصبات مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جائیں گے. آپ بھی سندھو دیش کی چل رہی ہے تحریک کہ نہیں چل رہی؟ بلوچ علیحدہ کرو بھائی. جب آپ اس نظریے کو نہیں اوپر لائیں گے جس کی وجہ سے یہ قوم وجود میں آئی تھی. بڑا خوبصورت جملہ میں نے پچھلے دنوں کہیں پڑھا ہے کہ 1947 میں ایک قوم تھی جسے ملک چاہیے تھا. آج ایک ملک ہے جسے ایک قوم چاہیے. قوم کہاں ہے؟ قوم تو ہے نہیں. آج تو قومیتیں ہیں. آج تو سندھی علیحدہ قوم ہے، پنجابی علیحدہ ہے، پٹھان علیحدہ ہے، بلوچ قوم ایک قوم کا ہے نہیں. یہ ہے منافقت. اللہ سے وعدہ کر کے پھر گئے. اللہ نے دلوں میں کیا ڈال دی؟ منافقت ڈال دی. منافقت کی پہلی مینیفیسٹیشن یہ ہے کہ اب ایک قوم نہیں ہے، اب قومیتیں ہیں، اب عصبیتیں ہیں، اب لسانیت کی بنیاد پر یہ تفرقے ہیں، مذہب کی بنیاد پہ تفرقے ہیں. ایک کہاں ہے قوم؟ اور دوسرا دیوالیہ کردار کا نکل گیا. اللہ سے وعدہ کر کے پھر مکر گئے، کردار کا دیوالیہ نکل گیا. اللہ کے رسول کا فرمان ذہن میں رکھے، منافق کی کتنی نشانی ہیں؟ 3. Whenever he speaks, lies. Whenever he makes a promise, goes back on his promise. Or third, whenever he gets angry, he gets into an argument, he explodes. آپے سے باہر ہو جاتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے. And whenever he is trusted with something, he violates his trust. امانت بنا، آپ کسی بھی چیز کا اسے امین بنا دے، خیانت کر دے. یہ 4 چیزیں ہیں. اب آپ ایک یارڈ سٹک لیں جو ماپنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور ماپنا شروع کر دیں. خود کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے گھر والوں کو پتہ چل جائے گا کتنے مسلمان ہیں. اللہ رب العزت ہمارے حال پہ مہربانی فرمائے. اللہ علم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم، کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ جانتا ہے ان کے رازوں کو بھی، ونجواہم، اور ان کی وہ جو سیکرٹ کاؤنسلز ہیں اللہ انہیں بھی جانتا ہے جو رات کو بیٹھ کے مشورے کرتے ہیں. وان اللہ علام الغیوب، اور اللہ تو تمام غیب کا علم رکھنے والا ہے. الذین یلمزون المتطوعین، پھر وہی بات آ رہی. الذین، وہ لوگ، یلمزون، جو تانے دیتے ہیں، متطوعین،
وہ جو نفلی خیر خواہی کرنے والے ہوتے ہیں، نفلی صدقات کرنے والے مومنوں میں سے، پھر صدقات آگے آ گیا، صدقات کے بارے میں جو آگے بڑھ کے خیرات کے کام کرتے ہیں، یہ طوع یطوع ہوتا ہے اضافی ایڈیشنل نیکی کرنا، ایڈیشنل خوبی کرنا۔ حج کے معاملے میں ہم نے پڑھا تھا فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو اپنے دل سے اضافی کو کام کرے گا نیکی کا تو اس کو اور زیادہ ملے گا۔ تو یہ لوگ تانے دیتے ہیں متطوعین من المؤمنین، مومنوں میں سے جو آگے بڑھ کر ایڈیشنل نیکی کے کام کرتے ہیں صدقات کے معاملے میں۔ والذین، اور ان لوگوں کے بارے میں بھی تانے دیتے ہیں لا یجدون الا جہدہم، جن بیچاروں کے پاس اور کچھ نہیں ہے سوائے اپنی ایفرٹ کے، وہ اللہ کے راہ میں کیا دے سکتے ہیں؟ صرف اپنی ایفرٹ دے سکتے ہیں، اور ان کے اس نے ساری رات محنت کی نا، اپنی محنت دی اور کیا دی؟ اب کھجوروں میں اور کیا تھا؟ اس بیچارے کی ایفرٹ تھی جو اس نے آدھی گھر والوں کو دی، باقی آدھی اللہ کے راہ میں دے دی۔ یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ، اللہ بھی ان کا مذاق اڑائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر لهم، بہت سخت آیت ہے، بہت سخت آیت ہے۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم، اے نبی آپ ان کے لیے معافی مانگے یا نہ مانگے کوئی پرواہ نہیں، نبی کا دعا کرنا کوئی اثر نہیں رکھتا۔ مگر نہ کمال ہے، اللہ کے رسول سے آ کر صحابہ کہتے تھے اللہ کے رسول یہ مسئلہ ہے، دعا فرما دیجیے، ٹھیک ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا دعا کیجئے میری ماں کے بارے میں کہ وہ اللہ اس کا کوئی سبب بنائے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، وہ آپ کے بارے میں برا بھلا کہتی۔ آپ نے دعا فرمائی، مومن ہو گئے ہیں جی۔ صحابہ کو جو مسئلہ ہو دعا کرتے تھے ٹھیک ہو گیا۔ اللہ کے رسول دعا فرما دیں، ٹانگ یہ انجری ہو گئی، آپ نے ہاتھ فرما دیا دعا پڑھ کے، اسا ٹھیک ہو، کبھی درد ہوا ہی نہیں ہے جی۔ اللہ کے رسول کی دعا معجزانہ تاثیر، لیکن منافق دیکھیں، اے میرے رسول آپ دعا کریں یا نہ کریں آپ کی دعا سنی نہیں جائے گی، اللہ اپنے محبوب رسول کی دعا نہیں سن۔ آگے سنیں، ان تستغفر لہم 70 مرت، 70 دفعہ بھی آپ کھڑے ہو کر ان کے لیے معافی کی دعا پھر بھی معاف نہیں کریں۔ اندازہ کیجئے کتنا سیریس اور کتنے گریو کرائم ہیں ان لوگوں کے۔ ذالک بانہم کفروا باللہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا ہے، کفر کیا اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ واللہ لا یہدی، اللہ ہدایت نہیں دیتا فاسق لوگوں کو۔ فرح المخلفون بمقعدہم، جن کو اللہ نے پیچھے بٹھا دیا، وہ جو تمہارے ساتھ نہیں چلے وہ خود نہیں پیچھے بیٹھے، اللہ نے پسند نہیں کیا کہ وہ چلیں تمہارے ساتھ، وہ پیچھے بٹھا دیا جن کو اللہ نے، وہ خوش ہیں اس بات پر کہ وہ پیچھے بیٹھے ہیں۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ، اور وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ جہاد کریں اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں۔ وَقَالُوا، اور اپنے دوسرے ساتھ والوں سے کہتے ہیں لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، گرمی میں کہاں جا تمہاری مت ماری، کتنا اس مطلب یہ کہ برننگ ڈیزرٹ آؤٹ دے، اتنا مطلب یہ ہے کہ صحرا میں جھلسا دینے والی گرمی کہاں جا رہے ہو، تمہاری مت ماری ہوئی ہے۔ مجاہد مومنوں سے کہتے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ اس سے بہت زیادہ گرم ہے۔ بھائی وہ گرمی کو دیکھو گے، یہ تو بہت کمفرٹیبل ماحول ہے اس کے حساب سے۔ لو کانوا یفقہون، مسئلہ یہ ہے کہ ان کی عقل کام نہیں، ان کی مت کام نہیں کر رہی، ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی۔ فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، انہیں چاہیے کہ ہنسیں تھوڑا اور روئیں زیادہ۔ یہ اکثر ہم کوٹ کر دیتے ہیں کہ ہنسنا تھوڑا چاہیے، رونا زیادہ چاہیے، لیکن یہ دراصل یہاں منافقوں کے بارے میں، یہ اس کو ہم تھوڑا یہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں، لیکن ویسے بھی خوش رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ خوش رہنا کو ناپسند نہیں کرتا۔ ہنسیں تو اللہ کو غصہ نہیں آتا کیوں ہنس رہے ہیں، نہیں، وہ اس طرح کا چکر نہیں ہے۔ آپ اسلام اس طرح کا نہیں ہے۔ there is a time to be serious and there is a time to take it easy, it's okay, no problem. Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم also used to crack jokes on his companions, لیکن there is a line somewhere, there is always a line, don't cross that line. آپ اس کے اندر رہ کے ٹھیک ہے کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جزاء بما كانوا يكسبون، یہ بدلہ ہے ان کا جو وہ کرتے تھے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، پھر اگر اللہ لوٹا دے آپ کو ان میں سے ایک گروہ کی طرف، جب آپ کو اللہ واپس لے آئے گا ان میں سے ایک گروہ کی طرف، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، تو پھر وہ آپ سے اجازت مانگیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اس دفعہ تو ساتھ نہیں چل سکے، لیکن تبوک سیزن 2 میں ہم آپ کے ساتھ لازماً چلیں گے۔ یہ تو ہمارا مطلب یہ کہ مسئلہ تھا، ہم اس دفعہ، پھر وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم ہم آپ کے ساتھ لازماً چلیں گے، وہ آپ سے دوبارہ اجازت لیتے ہیں جناب ساتھ چلنے کی۔ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، بس آپ کہہ دیجئے اب ہرگز تم میرے ساتھ کسی سفر پر نہیں جا سکتے۔
وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور ہرگز نہیں تم میری صفوں میں میرے ساتھ کھڑے ہو کر دشمن کے ساتھ لڑو گے۔ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم نے پسند کیا پہلی دفعہ پیچھے بیٹھا رہنا، تو فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، اب بیٹھے رہو انہی کے ساتھ جو پیچھے بیٹھنے والے ہیں۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَاتَ، ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی ہے میرے رسول، ابداً کبھی بھی۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرٍ، ان کی قبر پہ بھی نہیں کھڑا ہونا، ان کی قبر کو بھی آپ نے ریکگنائز نہیں کرنا۔ انہم کا یہ آیت نازل ہوئی، کہا جاتا ہے عبداللہ بن ابی کے مر جانے کے بعد آپ نے اس کا نماز جنازہ پڑھا، روایت میں آتا ہے، تو یہ آیت بعد میں نازل ہوئی۔ ایک مقام یہ بھی بتایا جاتا ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو باتیں کی جاتی ہیں کہ جو حضرت عمر نے کہا تو اللہ نے اس چیز کو پھر تائید فرما دی اس کی، تو یہ وہ موقع تھا کہ حضرت عمر نے منع کیا کہ آپ ان کا جنازہ نہ پڑھیں، تو یہ آیت بھی اتری کہ آپ ان کا نماز جنازہ مت پڑھیں جب کوئی مر جائے ان میں سے، قبر پر بھی نہیں کھڑا ہونا ان کی دعا مانگنے۔ کیوں بھائی؟ انہوں نے کفر کیا اللہ کا اور اس کے رسول کا، ماتوا، وہ مر گئے ہیں اس حال میں کہ نافرمان تھے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، Don't be impressed with their wealth and their children، ان کی چیزیں آپ کو متاثر نہیں کریں۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا، اللہ تو چاہتا ہے ان کو اس دنیا میں بچوں اور دولت کے ذریعے عذاب دے، ذلیل کرے۔ وتزهق انفسهم وهم کافرون، اور ان کے جب روح ان کے بدن سے رخصت ہو تو یہ کافر ہوں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ ان آمنوا باللہ، کہ ایمان لاؤ اللہ پر، وجاہدوا مع رسول، اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ، استأذنک اولو الطول منہم، تو ان میں جو پیسوں والے ہیں، اولو الطول ہیں، مینز آف ویلتھ جن کے پاس ہیں ذرا کثرت کے ساتھ، وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں۔ وقالو، کہتے ہیں ذرنا، ہمیں بس ذرا اجازت دیجئے، ہم پیچھے ذرا یہ جو کام کاج ہیں وہ کرنے، پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ ہمیں ذرا بیٹھنے کی اجازت دیجیے۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، یہ راضی ہوگا اس بات پہ کہ پیچھے بیٹھیں عورتوں اور بچوں کے ساتھ۔ وطبع علی قلوبہم، خوالف کہتے ہیں عورتوں اور بچوں کے لیے ٹرم استعمال ہوتی ہے، وہ خوش ہو گئے عورتوں کے ساتھ بیٹھنے میں، اور اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پہ، فہم لا یفقہون، پس انہیں اس بات کی سمجھ نہیں۔ لیکن الرسول، لیکن رسول، والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے، معہ جاہدوا بہم، وہ ان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اپنے مال اور جان کے ساتھ۔ اولئک لہم الخیرات، اور انہی کے لیے ہیں بھلائیاں، خیرات، اولئک هم المفلحون، اور یہی کامیاب ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات، اللہ نے تیار کیا ہے ان کے لیے باغات کو، اللہ جس چیز کو تیار کرے گا کیسی خوبصورت ہوگی، اللہ نے ان کے لیے تیار کیا ہے جنات کو، تجری من تحتها الانہار، جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ ہمارا وقت ہو گیا، بس یہیں ختم کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم۔